اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ساتھ آداب۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تمام معلومات میں آداب کو محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے افراد کے لیے ایک خاص آداب ہو جاتا ہے جو اس کے مرتبے اور اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کا مطابق ہوتا ہے۔ انہیں آداب میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، مسلمان اللہ تعالیٰ کے معصیت کے علاوہ اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہے، اسی طرح ان کا احترام کرتا، ان کے مقام کی تعظیم کرتا، ان کے ساتھ خاصی سے پیش آتا ہے، قول و فعل سے ان کی عزت کرتا ہے، انہیں ڈانٹتا نہیں، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا، انہیں ان کا نام لے کر نہیں پکارتا بلکہ ابو امی کہہ کر پکارتا ہے، ان کے ساتھ حدود احسان کرتا، ان کی ضرورت پر روپیوں و پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان جانتا ہے کہ اس پر اس کی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو ان بچوں کا ماں بن سکے، اسی طرح والد پر بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان پر خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ نیز اولاد پر اس وقت تک مہربانی و شفقت کرنا جب تک کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو جائیں اور کام کرنے کے قابل نہ بن جائیں۔ نمبر 3، مسلمان ازواجی تعلقات کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اور ہر ایک کا دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد بانی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ اچھائی کے ساتھ یہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اسلام میں شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ مندرجہ ذیل آداب ہے۔ نمبر 1، ان کے ساتھ صبر، عزت اور نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، نہ کہ وہ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا اوپری حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 2، اچھے طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اسلام نے یہ چیز شعور پر واجب کر دیا ہے۔ نمبر 3، بہترین معاملہ کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ نمبر 4، محبت کرنا، بغض نہ کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن مرد کسی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت ایسی بری لگتی ہے تو دوسری اچھی لگے گی۔ نمبر 5، عدل و انصاف کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ نمبر 6، پاک امنی اختیاری کرنا اور مباشرت کا حق ادا کرنا۔ نمبر 7، عورتوں کا فحش کرنا حرام سمجھنا۔ نمبر 8، ان کی تعریشوں اور کوتاہیوں کو یاد نہ دلانا۔ نمبر 9، انہیں تعلیم دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نمبر 10، ان سے ہنسی مذاق اور تکلف برتنا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئی، اس وقت میں بالکل ہلکی پھلکی جسم والی لڑکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ دور جاؤ، بس وہ دور ہو گئے۔ پھر مجھ سے کہا، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، بس مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبقت کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ میں بھاری بھرکم جسم والی نہ ہو گئی اور میں بھول گئی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئی تو لوگوں سے فرمایا، تم لوگ آگے رہو، لوگ چلے گئے۔ پھر مجھ سے کہا، اور دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ ہوا، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر سبقت لے گئے تو
ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ پہلے کا بدلہ ہے، یہ اسلام کے نبی میں اس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا۔ نمبر 4، مسلمان اپنے فقہا اور رشتہ داروں کے ساتھ مذہب طریقے سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، اگرچہ وہ قطع تعلق ہی نہ کریں، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اگرچہ وہ برائی کریں تو وہ ان کے بڑے لوگوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، ان کے مریضوں کی عیادت کرتا اور ان کے مصیبت زدہ کی گواہی کرتا اور آفت رسیدہ کی تعویض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَبِّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس قرابت دارا کو، مسکین کا، مسافر کا ہو کر ایک کو حق دیتا۔ نمبر 5، رہی بات پڑوسیوں کے، اسلام میں رشتہ داروں کی طرح پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے، ان میں سے چند حقوق یہ ہیں: قول و فعل سے ان پر احسان کرنا، تکلیف یا کسی طرح کا کوئی نقصان انہیں نہ پہنچانا، ان کی عزت کرنا، ان کی ملاقات کے وقت چند پیش آنی پر پس آنا، ان کی احوال پرسی کرنا، انہیں ہدیہ پیش کرنا، ان کا احترام کرنا اور انہیں عزت دینا، ان میں سے کسی کی ہجو نہ کرنا اور مذاق نہ اڑانا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام مسلسل ہمیں پڑوسیوں تک الفاظ وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ انہیں عادل بنا دیں گے۔ نیز فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ہے، ایسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔